خطرناک ہے. مسلمان لڑتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے پیغام اتحاد لے کر کے آیا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بات میرے پیشرو بھائی کے خطاب سے کوئی الگ ہے، انفرادیت رہتی ہے. قطعاً نہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، دراصل ہر پھول کی جو ہے وہ خوشبو جدا ہے. ان کا انداز گفتگو حسینی ہے، میرا انداز گفتگو انداز حسن میرے جد کے طریق پر ہے، لیکن بات وہی ہوگی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی. آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، غور کرنا. اگر لڑتے رہے تو پس جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ کوٹا والوں کرنا کیا ہے؟ پوری امت متحد ہو جائے، تمام مسلمان متحد ہو جائیں. اور اتحاد کا ایک ہی طریقہ اور راستہ اچھا ہے کہ 1857 کے بعد جتنے مولویوں کی بولیاں بدلی ہے، ہر مولوی کی بولی کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھ دیں کہ ہم 1857 کے بعد کسی مولوی کی بات کو نہیں مانیں گے. اگر ہم مانیں گے تو مولوی کی نہیں بلکہ مولا کی بات. انگریزوں کی تحریک پر لکھی ہوئی کتابوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس کتاب کو منشور سمجھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. اس کتاب کو آئیڈیل بناتے ہیں جس کا لانے والا سید الملائکہ ہے، جس پر اتری ہے سید الانبیاء ہے. نہ لانے والے کی کوئی مثال فرشتوں میں ہے، اور نہ جس پر آئی ہے اس کی مثال انسانوں میں ہے، اور جس نے بھیجا ہے وہ خدا بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کتاب کی بھی کوئی مثال نہیں. آئیے اپنی کتابوں کی بات کرنا چھوڑیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، رسول اللہ کی کتاب کی طرف آئیں. آپ کہیں گے رسول اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ احادیث پاک کی کتابیں رسول اللہ کی کتابیں ہیں، حضور کی سنت ہے، اس میں حضور کی احادیث ہے. اب آئیے آپ کو بتاؤں، امت متحد ہو جائے. اور متحد کس چیز پر ہونا ہے؟ ہمارے لیے ایک نقطہ اتحاد ہے، مرکز ہے، محور ہے. کون سی شخصیت؟ اس ہستی پر سب متحد ہوں جس پر اوس اور خزرج متحد ہوئے تھے. اس ہستی پر متحد ہوں جس پر مہاجرین اور انصار متحد ہوئے تھے. اس ہستی پہ متحد ہو جس پر صہیب رومی بھی اور سلمان فارسی بھی متحد ہوئے تھے. اس ہستی پہ متحد ہو کہ تیمی بھی اور حبشی بھی اس پر متحد ہوئے تھے. وہ کون سا نقطہ اتحاد ہے؟ اللہ اکبر، میں کسی خاندان کی قبیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آؤ اس ہستی پہ متحد ہو جائیں جس کی مثال نہ ان سے پہلے دنیا میں تھی نہ ان کے بعد دنیا میں ہے. ایک ہی ہستی ہے. جب سبھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پیار کرنے میں جاتا کیا ہے؟ سبھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو تعریف کرنے میں جاتا کیا ہے؟ جب سبھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی ہر آدمی اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے، تو ہماری لیڈر تو محمد الرسول اللہ ہے. اور پھر لوگ گڑ گڑ کے تعریف کرتے اپنے لیڈر کی، لیکن ہمارا قائد تو وہ ہے، ہمارا قدوہ تو وہ ہے جس کی تعریف مخلوق صرف نہیں کرتی بلکہ خالق بھی جس کی تعریف کرتا نظر آتا ہے. ہم یہ نہ کہیں. اب آپ سنیں اتحاد کیسے ہو؟ ان سے پیار کریں، عشق کریں. اب عشق میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو بات کہہ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن آپ دیر سے بیٹھے تو اگر کسی کو حاجت بھی لگی ہو تو آج میں تھوڑا سا جرت کر کے کوٹا میں کہہ دوں، حاجت پر بھی نہیں اٹھنا، کیونکہ اس وقت اب میں وہ عنوان چھیڑنے لگا ہوں جہاں مرنے والا بھی کہتا ہے موت تھوڑی مہلت دے، اس لیے کہ اس کا ذکر آ رہا ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں کوٹا والو، پیاس کیا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنے لیڈر کی تعریف کرتا ہے، گڑ کے کرتا ہے، لیکن ہمارا قائد وہ ہے جنہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ان کی تعریف اللہ بھی کرتا ہے. میں یہی کہتا ہوں، اب ان سے صرف کرنا کیا؟ عشق کرنا. کیونکہ ہمارا پورا دین ٹکا ہوا ہے کس پر؟ حضور پر. دھیان دینا، اب میں کوئی تقریر کی طرف نہیں،
اب میں نے بربتے دل پر عشق کے تار بجانے ہیں اور ان سعید روحوں کو آواز دینا ہے جن کے لیے قدرت نے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارا کام تو صرف دعوت دینا ہے، لیکن توجہ فرمائیں، ہم نے کرنا کیسے؟ عشق کرنا ہے۔ نبی کے نام پہ کوئی سیاست نہ کرے، ورنہ قبر میں پٹائی ہوگی، حشر میں رسوائی ہوگی۔ حضور سے عشق کریں، سب کو چھوڑیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا، اکیلے احمد رضا نہیں ہے یہ بولی بولتے ہوئے، ہر ایمان والے نے یہ بولی بولی ہے۔ انداز جدا ہے لیکن گفتگو وہی ہے۔ کہتے اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کے بھی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بیس، پورا کے پورا دین محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ جو نبی کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو نبی سے دور ہو گیا ابو لہب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے آزاد پاک مرتبہ دانے محمد اس۔ غالب میں اللہ کے رسول کی نعت کیا بیان کروں؟ اس لیے کہ نعت تو اس کی لکھی جائے گی، تعریف اس کی بیان ہوگی جس کی حقیقت کو بندہ جانتا ہے۔ ان کی حقیقت تو ان کے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی نعت اللہ پہ چھوڑ دی جائے۔ بات اتنی کہ نہ عشق کرو۔ اب عشق میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، عشق میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے۔ توجہ کرنا، اب عشق کس کے پاس ہے؟ کون سے مکتبہ فکر کے مولوی کے پاس عشق ہے اور نہیں ہے؟ فیصلہ میں نے نہیں، تم نے کرنا ہے۔ کوٹا میں کسی کو پہچانتا نہیں ہوں، ویسے بھی ہندوستان میں زیادہ لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا میں تو یہ دعوت دینے آیا ہوں، فقیر ہوں غوث پاک کے در کا۔ ہم لوگ صوفیہ کی بولی بولنے والے لوگ ہیں، مارنے کاٹنے کی بات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا مکتبہ فکر سے، توجہ کریں جملے پر، مکتبہ فکر سے نکلو، مکتبہ فکر سے نکلو اور مدرسہ قدم عشق میں قدم رکھو، کیونکہ مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے۔ توجہ کرنا، مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے اور قدم عشق کہتا ہے اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیب کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ۔ مکتبہ فکر کہتا ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، مکتبہ عشق کا حسان کہتا ہے میں نے آپ کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کون سا سودا کر رہے ہو؟ مکتبہ فکر کا یا میکدہ عشق کا؟ ہم تو میکدہ عشق میں ڈوبنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مکتبہ فکر محدود ہے، میکدہ عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ بلکہ جرات کر کے کہہ دو مکتبے والے وہیں ٹھہر جاتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے، اور میکدہ عشق والے وہاں پرواز کرتے ہیں جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اپنا اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا فیصلہ۔ کوئی رک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ مکتبہ فکر سے نکلنا ہوگا، میں کہتا ہے اور میں تو بات صحابہ کی کر رہا ہوں۔ ابھی 1857 کے بعد میں ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہوں۔ حسان کہہ رہے حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ۔ آنسو نہیں بہائے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی بہائے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہائے ہیں۔ تو توجہ فرمائے جلدی جلدی سے، اس لیے کہ جیسی امیر محترم
وسلم آئیں گے میں ختم کر دوں گا. وہیں پہ گفتگو مکمل. توجہ کریں, جلدی جلدی چلتے ہیں. حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اچھا ہمارا حال تو یہ ہے, ہم بن دیکھے تعریف کرتے ہیں. حضور ظاہر میں مدینہ منورہ میں ہے, ہم یہاں بیٹھ کر تعریف کرتے ہیں. لیکن حسان کا مقدر تھا, سامنے یار ہوتا تھا اور حسان سامنے بیٹھ کر تعریف کرتے تھے. لیکن حسان کیا کہتے ہیں, آقا آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں, اے میری آنکھیں کیا دیکھتی یا رسول اللہ, آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. اور پھر کہتے ہیں آقا ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, آپ میں کوئی عیب نہیں ہے. کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت. اب 1857 کے بعد میں ڈھونڈنے لگا یہ بولی بول کون رہا ہے. اب یہ بولی جو بولے گا وہ میرا امام ہوگا. پھر وہ سید ہو کہ نہ ہو, پھر وہ شیخ ہو کہ نہ ہو, وہ صدیقی ہو کہ نہ ہو, وہ فاروقی ہو کہ نہ ہو, وہ عثمانی ہو کہ نہ ہو, وہ علوی ہو کہ نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے یہاں امام ماننے کے لیے ایک ہی شرط ہے, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حسان کی بولی اب کون بول رہا ہے, تو میں نے سب کو ڈھونڈا. سہارنپور بھی گیا, ادھر بھی گیا, ادھر بھی گیا, ادھر بھی گیا, لیکن مجھے کہیں حسان والی بولی نظر نہیں آئی. تو پھر میں نے رخ کیا اس طرف کا, محبت والے شہر کا. تو میں نے کہا حسان سے تو ہم نے یہ سنا, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا ترجمہ تو نے نہیں پڑھا. کہا میں نے کیا, وہ تو عربی ہے حسان, آپ اردو, آپ نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے بھی تو اس کی ترجمانی کی, وہ کمال حسن حضور ہے. جہاں نہیں, یہی پھول, یہی پھول, یہی پھول خان سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جاں نہیں. اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. پڑھے لکھوں کا شہر ہے. میں نے صبح سنا بڑے علماء سے, بڑے علماء کہہ رہے تھے پڑھے لکھوں کا شہر. میں نے کہا پڑھے لکھے اچھی بات ہے, لیکن مجھے تو عاشق چاہیے. عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا, عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا, عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. جو نرا عالم وہ سفر ہی کرتا رہے گا, لیکن جو عاشق بھی اور عالم بھی ہو پھر وہ کہتا ہے میں نثار تیرے کلام, سونے پہ سواگ میں نثار. اب اگر سننے پہ آئے تو پھر غوث پاک کے در کا فقیر بھی اب سنانا چاہتا ہے. اگر عشق کے میں قدے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو سبھی کا مسلک ہے.
ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسلک ہونا چاہیے، مسلک عشق و محبت۔ میں نثار تیرے کلام پر فلکے نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ یا رسول اللہ بڑے بڑے عرب کے فصحا آپ کے آگے دبے لچے رہتے۔ یہ نہیں کہ آپ کے مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں وہ اردو پڑھنے آئے تھے نا، ایسی بولی نہیں بولتا مومن۔ مومن تو یہ بولتا ہے نا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے۔ کتنے دبے لچے، کتنے دبے لچے؟ کون؟ بڑے بڑے عرب کے فصحا۔ کتنے بڑے بڑے تھے پتہ ہے؟ ایک ایک محفل میں 200 اشعار فی البدی کہتے تھے، کعبے پہ قصیدے لا کے لٹکاتے تھے۔ کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے وہ۔ مکۃ المکرمہ میں جن میں حضور آئے تھے نا، وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے۔ 200 اشعار ایک ایک محفل میں بول جاتے تھے۔ اگر ان اشعار کا جائزہ لیا جائے تو حالت خراب ہوئی لوگوں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھا کتنے لوگوں نے؟ تو میرے امام کہتے فصحا عرب کے بڑے بڑے، بڑے بڑے عرب کے فصحا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ تو کتنے دبے لچے ہیں؟ کوئی جانے منہ میں زبان ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ شعر سمجھے مجھ سے۔ طالب علم ہوں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں امام پر کچھ تشریح کروں، اپنی حیثیت سے۔ میرے نبی کا کلام اتنا خوبصورت تھا، آئے ہے جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔